نہیں صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات کی بات تو آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، وہ دونوں طرف سے کرنے ہیں۔ آج جو سندھ حکومت نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی، کل پتہ چل جائے گا تحریک انصاف کتنے لوگ وہاں پہ نکال کے لے آئے گی۔ بڑا جلسہ ہوا تو ان کی واہ واہ ہے، نہ ہو پایا تو ان کی پولیٹیکل بلف ہوگا، ان کا کال آؤٹ ہو جائے گا۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئر حکومت اگر ایک لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کر دے تو ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماریہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے ماریہ صاحبہ، ایک تو تھوڑا سا نا ہم کو کانٹیکسٹ ذرا یاد رکھنا چاہیے۔ میرے خیال سے اگر آپ مذاکرات یا بات چیت کی بات کریں نا، تو میرے نزدیک تو حکومت یا مسلم لیگ نون میز پہ پہلے بھی بیٹھی ہوئی تھی، آج تک بیٹھی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی ہے جس نے اس میز کو بار بار ریجیکٹ کیا، اور ایک دفعہ اگر آئی تو اٹھ کے خود گئی، چاہے وہ 2023 میں دونوں جماعتوں کا الیکشن کی ڈیٹ طے کرنے کے لیے بیٹھنا ہو، چاہے وہ اس ہمارے دور حکومت کے اندر ایاز صادق صاحب کی قیادت میں مذاکرات کا عمل ہو جس سے پی ٹی آئی اٹھ کے گئی، فلسطین کے آل پارٹیز کانفرنس ہو جس پہ ان کو دعوت دی گئی تھی، یہ نہیں آئے تھے، پہلگام واقعے کے بعد ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ تھی، یہ نہیں آئے تھے، پہلگام جعفر ایکسپریس حملے کے بعد معذرت، اور پہلگام واقعے کے بعد بھی ایک میڈیا بریفنگ ہوئی، دیگر موقع آئے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے رہے ہیں، اور ان کے پاس ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نہ آنے کی وجہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ نے نہیں آنا، آپ نیت نہیں بنائیں گے، یہ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن ہیں، اگر آپ سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپنا کردار ادا کریں گے، بہتر ہوگا۔ بہت جگہوں پہ آپ کے ساتھ اس مکالمے میں اور بحث میں شاید پالیسی میں بھی بہتری آ جائے گی، معاشی معاملات ہوں، ہیلتھ کے ہوں، دیگر ہوں، مگر آپ اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے تو کوئی گھسیٹ کے آپ کو لا نہیں سکتا۔ ہم جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ ہماری مجبوری نہیں ہے، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات چیت کا عمل چلے تو بہتر ہے، مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی چیز رک جائے گی، کوئی کام رک جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سیاسی رویہ اختیار کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جی میں آپ کو سچی بات بتاؤں، شوکت یوسف زئی صاحب بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ دیگر شوز کرتے ہیں، شوز کر کے ساتھ آپ کو ایک بندے کا ایک مزاج بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ میرے نزدیک اگر شوکت یوسف زئی صاحب یا ان کی دیگر اور کولیگز پہ ہوتا تو آج تک بات چیت چل بھی گئی ہوتی، مگر بنیادی رکاوٹ مذاکرات میں عمران خان خود ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے، آج سے نہیں۔ وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اس شخص کا رویہ یہی تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد بھی بالا کوٹ حملے کی بریفنگ پہ وہ نہیں آیا تھا، اس کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ شہباز شریف پروڈکشن آرڈر پہ بطور لیڈر آف اپوزیشن آیا تھا، وہ شخص نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد بھی اس شخص کا رویہ یہی رہا ہے۔ تو مسئلہ ان کے اینڈ پہ، باقی ہم امید کرتے ہیں اس میں بہتری۔ مذاکرات آپ کہتے ہیں خان صاحب نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ایک پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف اپوزیشن ہونا نہیں چاہیے اتنی دیر تک کہ سیٹ جو ہے یہ خالی؟ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آئے تو وہ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں بھائی ہم نے تو نامینیٹ کیا، آپ اس کو نوٹیفیکیشن کرا دیں، ہم پارلیمنٹ کو مان لیں گے۔ نہیں دیکھیے، ایک یہ بات گوہر خان صاحب نے بھی اٹھائی تھی قومی اسمبلی کے۔ نمبر 1 تو آئی تھنک بیکاز آپ کے ناظرین کے لیے حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اسپیکر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک رول جو بھی جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اسپیکر نہیں دیکھیے، آپ جتنا بھی کہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ انبائسڈ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے نا پاکستان کے اندر۔ دیکھیے جی، اگر ایسا نہ ہوتا نا تو جو ایاز صاحب نے جس طریقے سے ان کے قومی اسمبلی کے فلور پہ ان کے ممبران نے خود مانا ہے کہ ان کی امپارشیلٹی کو، اور جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح ان کے ممبران ان کے چیمبر میں جا کے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اپنے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کرتے ہیں، میرے خیال سے اس بین ویری فیئر اینڈ امپارشل اسپیکر۔ کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے ایاز صادق صاحب کے اور اسد کیسر کے دور کے دوران، وہ ایک علیحدہ ہے، اس پہ سیگمنٹ کر سکتے ہیں پوری۔ مگر بنیادی بات یہ کہ گوہر خان صاحب نے یہ بات قومی اسمبلی کے فلور پہ اٹھائی تھی، ایاز صاحب نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ ایک معاملہ سب جوڈس تھا پچھلے اس لیڈر آف اپوزیشن کے متعلق میرے خیال سے، اور اس کی کمپلیشن کے اوپر یہ عمل ہونا تھا۔ میرے خیال سے پروسیجرلی جب بھی یہ ہوگا وہ آ کے وہ کر دیں گے، اور ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا تھا عمر ایوب صاحب کو ہم بار بار کہتے تھے، جتنا وقت عمر ایوب کو بطور لیڈر آف دا اپوزیشن ملا ہے بولنے کا، ٹریجری کو کسی شخص کو نہیں ملا، میں اس کا گواہ ہوں، اور انہوں نے وہ سارا وقت اس ریٹر کے لیے۔ آج بھی ماریہ صاحبہ دیکھیے، آپ نے کوئی بھی وجہ بنانی ہو نا، آپ بنا سکتی ہیں۔ آج بھی چلیں، لیڈر آف دا اپوزیشن کا جب تک معاملہ طے نہیں ہوتا، گوہر خان جب بھی کھڑے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ اچک زئی صاحب اگر اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں تو وہ بول سکتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اندر چلے اچک زئی صاحب کا لیڈر آف دا اپوزیشن بن جائیں گے، انہوں نے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، وہ آج بھی کر سکتے ہیں، مگر آج بھی آپ اس اسمبلی کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں تو نہیں آ رہے۔ ہم نے 27ویں ترمیم کے اندر بھی کہا تھا کہ آپ اگر اختلاف بھی کرتے ہیں آپ آ کے کمیٹی میں کریں، وی وانٹڈ دیم ٹو پارٹیسپیٹ۔ تو میری یہ ہمیشہ آپ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر میں امید کرتا ہوں کہ اس سوچ سے آگے نکلیں گے۔ بنیادی رکاوٹ عمران خان خود ہے۔ آج بھی عمران خان کا ٹویٹ آپ کے پاس موجود ہے، اس شخص کا آخری ٹویٹ جو موجود ہے،
جو اپنی افواج کے خلاف زہر اگل رہا ہے، جس کی مطلب کہ کوئی جواز نہیں ہے. معذرت اگر آپ اپنی سوچ میں آپ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، واٹ ایور اٹ از، میرے خیال سے اٹس کمپلیٹلی انجسٹیفائڈ. تو ایک طرف تو شوکت یوسف زئی صاحب جیسے لوگ ہیں جو جماعت میں کچھ اور بات کر رہے ہیں، مگر عمران خان ایک اور 180 ڈگری پہ، اور جب جو محنت یہ ادھر کر رہے ہیں نا، میرے خیال سے ان کو عمران خان پہ کرنی چاہیے. ایک اور جو انٹرسٹنگ کل